بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھنے والوں کو سحری کھانے کی ترغیب دی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر، سحری کرنے والوں پر اللہ ان پر رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو سحری میں جو برکت ہے اس کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور اخروی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ اخروی زندگی کے ساتھ اس کے تعلق کی جو تفصیل ہے وہ تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، تو سنت پر عمل کرنا انسان کے لیے ظاہر ہے کہ باعث ثواب ہے۔ پھر جب آپ نے باقاعدہ اس کی ترغیب دی تو اس کے انسانی زندگی پر انوار اور برکات ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک سبب کے درجے میں سحری کھا لیتا ہے تو اس کو ایک نفسیاتی طور پر یہ ایک تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے صبح سحری کی ہے، تو روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کے اندر برکت ہے کہ یہ سحری اس کو ایک فرض روزے کی یا جو روزے کی عبادت ہے اس کی ادائیگی میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن سحری کے اندر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پیٹ بھر کر سحری نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سحری کھجور کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جس طرح افطاری میں کھجور کھانا سنت ہے، سحری میں بھی سنت ہے۔ ہمیں افطاری والی سنت یاد ہے، سحری والی سنت بھول گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سحری میں بھی، حدیث میں آتا ہے کہ بدترین برتن جس کو انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ اتنا زیادہ بھر دینا پیٹ کو کہ دوپہر تک ڈکاریں آتی رہیں اور انسان اسی سے خوش رہے کہ ابھی تک جو ہے نا پیٹ میں اتنا کچھ موجود ہے کہ روزہ چل سکتا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے سحری کھانے کا۔ سحری کھانی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کے اندر تاخیر کرنا یہ سنت ہے۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان رات کو سونے سے پہلے سحری کر کے سو جائے کہ بس صبح کیا اٹھیں گے ابھی سے سحری کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سحری اور اذان کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا تھا جتنی دیر میں 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی اتنا وقفہ آپ کی سحری اور فجر کے وقت شروع ہونے میں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ بالکل آپ فجر کے وقت کے قریب سحری کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سحری میں سنت ہے۔ لیکن سحری میں تاخیر کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان بالکل آخر وقت میں جا کے سحری کرے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک مفہوم اور ایک تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اذان اس وقت دی جاتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب صبح صادق ہو جاتی ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو اذان کی اللہ اکبر جب شروع ہوتی ہے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اذان تو اس وقت دی نہیں جا سکتی جب تک وقت داخل نہ ہو۔ تو یہ اذان سحری ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ اس سے سحری بند کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ سحری تو صبح صادق ہونے سے پہلے بند کرنی ہے، اور فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے۔
تو تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل اذان کا انتظار کرتا رہے اور اذان ہو جائے پھر کہے کہ گلاس میں پانی لے کر آؤ، یہ بھی پانی پی رہا ہے وہ بھی پانی پی رہا ہے۔ کم از کم جو وقت ہے اس سے 4-5 منٹ پہلے ہی بند کر لے سحری۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے پاس گھڑی رکھے، کیلنڈر آج کل چھپے میں جگہ جگہ مل جاتے ہیں، ہر کمپنی ہر ادارہ چھاپ رہا ہوتا ہے، جیبی کیلنڈر آتے ہیں وہ رکھ لیں، اپنی گھڑی کو مسجد کی گھڑی کے ساتھ سیٹ کر لیں، اس میں دیکھتے رہیں کہ اتنے منٹ باقی رہ گئے، اس کے مطابق سحری کریں۔ اذان کے انتظار میں مت بیٹھیں، اور اذان ہونے کے بعد اگر کوئی کھاتا پیتا رہا یا اذان کو اس نے معیار بنایا، اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے، اس کا روزہ ہو ہی نہ، تو اتنی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور افطاری کے اندر جلدی کرنا سنت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ یعنی یہ اس امت میں خیر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ افطاری میں جلدی کریں۔ افطاری میں جلدی کا مطلب یہ کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا، تو اب اس کے بعد مزید تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ وہ تاخیر کیا کرتے تھے افطاری میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کا حکم دیا کہ افطاری میں جلدی کریں۔ اب یہاں پر بھی جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اتنی جلدی کرے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی افطاری کر لے، اور اس بات کا اس کو یقین ہو جائے۔ اور افطاری کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھجور سے افطاری فرمایا کرتے تھے، اور جب کھجور نہیں ہوتی تھی تو پانی سے افطاری فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نمک سے بھی افطاری کرنا سنت ہے، یہ بات غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نمک سے افطاری کرنا بھی سنت ہے، اس کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں۔ جواز کی حد تک کسی بھی چیز سے افطاری کی جا سکتی ہے، لیکن کسی چیز کو سنت قرار دینا یہ الگ چیز ہے، اس لیے کہ سنت تو وہی ہوگی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو۔ تو آپ نے یا تو کھجور سے افطار کیا یا پھر آپ نے پانی سے افطار کیا ہے۔ تو افطاری کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو، اور سحری اور افطاری کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا رہا کہ ابھی وقت باقی ہے، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، اور وہ کچھ کھاتا پیتا رہا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ جب میں نے کھایا پیا تھا تو اس وقت طلوع صبح صادق ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر قضا رکھنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر افطاری میں کسی شخص نے ایسے وقت میں افطار کر لیا کہ اس کو یہ اندازہ تھا یا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید غروب آفتاب ہو گیا ہے، لیکن غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، ایسی صورت میں اگر وہ افطاری کر لیتا ہے، ایسے شخص پر بھی اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے، ایسے شخص کا بھی روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ سحری اور افطاری کے چند بنیادی مسائل ہیں، اس کو خود بھی سمجھنا چاہیے، گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔